10 سال کا 8 سال کا 20 سال کا 15 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، ادھر 60 سال 70 سال کا آدمی بھی اگر یاد کرنا چاہے تو قرآن یاد کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے قرآن کے حفظ ہونے کی کما حق و اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ امت مسلمہ کے علاوہ پوری دنیا میں تمام مذاہب میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کی کتابوں کا حافظ ہو۔ خدا کی قسم، اگر عیسائیت کے ماننے والوں میں سے اگر کوئی بائبل کو حفظ کر لے، یہودیوں کے ماننے والوں میں سے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کا یاد کر لے، اور ہندو مذہب والے اگر گیتا اور رامائن میں کوئی یاد کر لے تو لوگ اس کو نوبل پرسکار دیتے ہیں کہ اس نے یعنی مذہبی کتاب کو پورا یاد کر لیا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم جو 600 صفحات پر مشتمل ہے، اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا اور اللہ کا یہ فرمان نہ ہوتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ قرآن بھی کوئی یاد نہیں کر سکتا۔ خود ہمارے درمیان کیا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس کی پورا حفظ جس کو کیا جاتا ہو؟ چند صفحے کی کتاب اگر ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ایک تو کتاب یاد نہیں ہوتی، یاد بھی ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مسئلہ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ ایک 7 سال کا 8 سال کا 10 سال کا 15 سال کا بچہ یاد کرتا ہے اور پوری زندگی وہ کتاب یاد رہتی ہے، قرآن یاد رہتی ہے۔ نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ ابھی اب آنے والا رمضان کا مہینہ، اس وقت حافظ قرآن کی آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اس کے جلوے بھی ہیں۔ گھر گھر تراویح ہوگی، مسجدوں میں تراویح ہوگی۔ ایک 8 سال کا بچہ بھی آگے پڑھ رہا ہوگا، 10 سال کا بچہ تراویح پڑھ رہا ہوگا، اور 50 سال کا آدمی پیچھے سن رہا ہوگا، یا 50 سال کا آدمی آگے پڑھا رہا ہوگا، 8 سال 10 سال کا بچہ پیچھے سن رہا ہوگا، اور جہاں ایک زبر ایک زیر ایک نقطے کی اگر اس میں غلطی ہوگی تو فوراً 10 سالہ بچہ ٹوٹے گا۔ اپنے باپ کو بھی اگر پڑھتا ہوا سنے گا تو بیٹا بھی ٹوٹ دے گا کہ والد صاحب آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن آپ نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور حکومت مسلمہ پر خصوصی اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ان جیسی مجلسوں میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، ان جیسے اداروں میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی ترتیب الگ ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت چند باتیں، لمبا وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی احساس ہے، مجھے بھی جانا ہے، جمعے کے بعد سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، عصر کا وقت ہونے والا ہے۔ چند باتیں مختصراً جو ضروری ہیں، یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، چند الفاظ بول دینا کافی نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں، مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہیں کچھ پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صرف ثواب کی نیت ٹھیک ہے، اپنی جگہ اللہ ثواب دے گا، لیکن کچھ فائدہ ہونا چاہیے، سننے سنانے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمانی بھائیوں، قرآن کریم جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ زندگی گزارنے کا قانون، زندگی گزارنے کا نظام، طریقہ اور سسٹم اس نے بتایا ہے۔ اور جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے وہی اللہ کو محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے۔ اور قرآن کے علاوہ، قرآن سے ہٹ کر جو بھی زندگی گزارے گا، جو بھی زندگی گزاری جاتی ہے، بھلے اس دنیا میں وہ ماننے ہو، بظاہر وہ دیکھنے میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان کھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا قرآن ہم سبوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور اس میں زندگی کے ہر موڑ، ہر میدان میں، ہر زندگی کے ہر مرحلے کے لیے
اصول موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، قانون موجود ہے، ہدایات موجود ہیں، اور اس کو عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو برت کر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اور خصوصاً اپنی 23 سالہ زندگی میں جو نبوت کا زمانہ ہے، اس میں ایک ایک عمل برت کر، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے برت کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ اگر تم باپ ہو تو پھر فاطمہ کے باپ کو دیکھو کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھریلو زندگی کیسی تھی۔ اگر تم شوہر ہو تو عائشہ اور خدیجہ کے شوہر کو دیکھو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے۔ اگر تم امام ہو تو مسجد نبوی کے امام کو دیکھو، اگر تم حاکم ہو تو مدینے کی ریاست کے حاکم کو دیکھو، اگر تم معلم اور ٹیچر ہو تو اس مسجد نبوی میں صفہ میں بیٹھ کر پڑھانے والے اس معلم کو دیکھو، اگر تم بحیثیت تاجر ہو اس شام اور بحرین کے تاجر کو دیکھو جو زمانے نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اس کی تجارت میں کیا رہنمائی ہمارے لیے۔ اگر بیٹے ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے لال کو دیکھو۔ ایک ایک چیز عملاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پل کو حدیث کی صورت میں ریکارڈ کر کے محفوظ کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ آج لاکھوں حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک ریکارڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، جب چڑھائی پر چڑھتے تھے تو کیسے چڑھتے تھے، جب ڈھلان پر اترتے تو کیسے اترتے تھے، اب بیت الخلا جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، بیت الخلا سے نکلتے تھے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں کیسے رہتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کپڑوں کا رنگ کیا ہوتا تھا، باریک باریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، بال کیسے تھے، آپ کون سی کنگھی استعمال کرتے تھے، کون سا تیل استعمال کرتے تھے، کون سی خوشبو آپ کو پسند تھی، ایک ایک چیز، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، حج آپ نے کیسے کیا، زکوٰۃ اور معاملات آپ کے کیا تھے، سب کچھ بیان کر دیا۔ لہذا ہماری یہ خوش قسمتی ہے، اور سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس یہ ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس، بغل میں عیسائی ہیں، ان سے جا کے آپ معلوم کر لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا صرف 3 سال کا ریکارڈ ان کے پاس تھا۔ 30 سال سے 33 سال کی عمر میں ان کے مطابق ان کو سنی دی گئی، ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے ان کو جنت میں آسمان پر اٹھا دیا۔ 30 سال سے 33 سال تک عیسائیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی رہنمائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ تھے، آپ کی اولاد تھی، آپ نے 63 سالہ زندگی گزاری اور ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کی۔ یہودیوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، ہندو مذہب میں تو اگر کہا جائے سوائے روایات کے افسانوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پرمپرا چلی آئے کو، باؤ باجرے کرے کو، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرمپرا اور اساطیر اور افسانوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے یہاں جو کچھ ہے وہ تال ٹھوک کر ہے، ٹھوک بجا کر ہے۔ قرآن میں یہ ہے، فلاں ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسا کیا، صحابہ نے یہ کیا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دونوں چار کی طرح واضح ہے۔ پیدا بچہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کی رہنمائی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ حلال غذا کا، حلال روزی کا انتظام کرو۔ بچہ پیدا ہو، اچھا نام رکھو۔ یہ کہا کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، کل قیامت کے دن ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا،
لہذا اچھے نام رکھو. اور فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. عقیقہ کا مطلب کیا ہے؟ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں اولاد ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمت ہے اللہ کی، شکرانے کے طور پر عقیقہ کرو. اور دوسری بات اس میں یہ بھی میسج ہے، عقیقہ شکرانہ تو ہے، خوشی کا اظہار تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا ہے سماج کو کہ مجھے میری بیوی کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. جو بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ میرا بچہ ہے. ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں اپنی بیوی کی امانت پر، عفت پر، پاک دامنی پر مجھے پورا بھروسہ ہے. اور میں پوری قوم کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ولادت ہوئی وہ میرا بیٹا، میرا بچہ. عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو، حلال روزی دو. اور آگے فرمایا کہ اپنی وسعت کے بقدر اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا دو. یہ رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. اور آگے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. یعنی ایک باپ کی طرف سے ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا تحفہ، سب سے قیمتی ہدیہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر باپ اس کو اچھا کھانا دے رہا ہے، اچھا پہننا دے رہا ہے، اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے، اچھے گھر میں رکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کی تربیت اچھی نہیں کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس باپ کی بحیثیت باپ ہونے کے پکڑ ہو. اور اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تو نے اس کی تربیت میں غفلت کیوں برتی؟ اور تربیت میں سب سے اچھی تربیت اور سب سے بنیادی تربیت یہ ہے کہ ہم اپنے ان نونہالوں کو، ان بچوں کو یہ پہچنوائیں، اس کی معرفت عطا کریں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کا وجود کیوں ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اس مختصر سی زندگی کے بعد کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، فرشتے کون ہے، کتاب کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میزان کیا ہے، قیامت کیا ہے، حشر کیا ہے، نشر کیا ہے، برزخ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. ان سب چیزوں کو یاد کرانا اور اس عقیدوں کو ان کے ذہن و دماغ پر راسخ کرنا اور یہ احساس دلانا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، چند روز کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، کہ آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال، دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھنے کے لیے. کیا فرمایا؟ الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بما یرجع. کہ دنیا جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، آج سے 60-70 سال پہلے شاید ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں تھا، اور آج کے 60-70 سال کے بعد ہم میں سے کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. لہذا دنیا کتنی مختصر ہے، ہماری زندگی کتنی مختصر ہے، 50 سالہ 60 سالہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. اور آج ہم لوگ دیکھ لیں اکثر 60 اور 70 کے درمیان ہی موتیں ہو جا رہی ہیں. اور فرمایا وَقَلِيلٌ مَّن تَجَاوَزَ، کہ بہت ہی کم ہوں گے جو اس سے آگے بڑھ جائیں گے. یعنی 70 سے آگے بڑھنے والوں کی فیصد کم ہوگی، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی لوگوں کی عمریں کم ہوتی جائیں گی. لہٰذا اتنی مختصر سی زندگی ہے. اور آخرت کیا ہے؟ موت کے بعد فوراً جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. قبر بھی آخرت کا پہلا مرحلہ ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے. وہ نہ جانے کتنے ہزار سال کا ہو. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا.
دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا آج قیامت کا ایک دن ہوگا. اس کے بعد جنت ہے. جنت کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. تو اس آخرت کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی تھی، کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر کے کنارے جائے اور اپنی انگلی داخل کرے سمندر میں اور وہاں سے نکالے، تو اس کی انگلی کے پور میں جو پانی کا قطرہ آئے گا وہ دنیا ہے، اور پورا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وہ آخرت ہے. کوئی جوڑ ہے؟ اچھا، اور اس آخرت کی زندگی میں کامیابی کا پورا پورا دار و مدار ہماری اس چھوٹی سی دنیاوی زندگی پر ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 سال شروع کے جو نابالغی بلوغت سے پہلے کی 15 سال کی عمر ہے، اللہ نے کنسیشن اور فری میں دے دیا. کہا کہ جب تک نابالغ ہے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں، نماز اس کے اوپر فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں اس کے اوپر کوئی، کیونکہ وہ بچہ ہے وہ. لیکن جب بچہ 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو گیا، اب اس کے اوپر اللہ کے احکامات نازل ہونے اور ذمہ داریاں اور چارجز اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے. اس میں بھی 24 گھنٹے میں کم سے کم 8 گھنٹے ہم لوگ سوتے ہیں. اس میں سے 1/3 60 سال کی عمر اگر ہمیں ملی ہے، 15 سال فری میں نکل گئے، بچے 45 سال. 45 سال میں بھی 8 گھنٹے اگر ہم لوگ سو رہے ہیں تو 15 سال سونے کے نکال دیجئے، رہ گئے 30 سال. 30 سال میں بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ 30 سال سجدے میں پڑے رہو، نہیں، اپنی دنیاوی معاملات اور دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے جو اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 15 5 75 1.5 گھنٹہ. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ 22.5 گھنٹے اپنے کاروبار کرو، 1.5 گھنٹہ میرے گھر میں آ جاؤ، میں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوں، تمہاری مشکلیں میں آسان کرنے والا ہوں، تمہاری بیماریاں میں دور کرنے والا ہوں، تمہیں روزی میں دینے والا ہوں، تمہیں خوشیاں میں دینے والا ہوں، تیری ہر ضرورت میں پوری کرنے والا ہوں. میری ہوا سے سانس لیتے ہو، میرے پانی سے پیاس مٹاتے ہو، میری زمین پر تم رہتے ہو، میرے آسمان تلے تم زندگی بسر کرتے ہو، ایک ایک سیکنڈ میری نعمتوں سے تم مستفید ہو رہے ہو، لطف اندوز ہو رہے ہو. بس میں تم سے میرے بندے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا وقت تم سے مانگتا ہوں، میرے دربار میں آ جاؤ کہ تمہارے لیے سعادت کی کنجی ہے، تمہاری کامیابی کی کنجی ہے. 5 وقت کی اذان جب ہوتی ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. نماز میں کامیابی ہے. لیکن ہم لوگ 5 وقت کی نماز میں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم لوگ نہیں آتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد میں آؤ، ہم نہیں آتے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے. جو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو. آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ آسان چیز جھوٹ بولنا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے کئی کلومیٹر بھاگ جاتے ہیں اس کی بدبو سے. لیکن چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں کہنا یہ تھا کہ اس دنیا کی چھوٹی سی مختصر سی زندگی آخرت کے اس ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. تو لہذا ہم سب کے لیے عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی یوں ہی ہم بے سوچے سمجھے گزار دیں یا آنے والی زندگی کے لیے تیاری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی. کہ عقل مند ہے وہ شخص، بہت ہی دانا زیرک چالاک ہے وہ شخص. کون؟ فرمایا کہ من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، اپنے آپ کا جائزہ اور محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کی فکر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے دوسروں سے مطلب نہ ہو. میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کس لائن پر گزر رہی ہے، کیا میری زندگی صحیح رخ پر تو جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے، میری زندگی کی گاڑی پٹری پر دوڑ رہی ہے، پٹری سے اتر چکی ہے. مثلا اس کو ناپنے کا یہ ہے کہ انسان روزانہ سونے سے پہلے 5 منٹ جب بتی لائٹ بند کر دے، اپنے بستر پر لیٹ جائے، تکیے پر اپنا سر رکھ دے، اس کے بعد نیند سے پہلے جو 5 منٹ 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس میں سوچے کہ آج صبح میں اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا کیا، اور شام اب میری آنکھ لگ رہی ہے، اس وقت تک میں نے کیا کیا کیا. 5 منٹ کے لیے اپنے 24 گھنٹے پر غور کر لے. کیا میں نے صبح اٹھنے کے بعد فجر پڑھی جو اللہ کا پہلا حکم ہے. ایمان بالانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا فرض نماز ہے. نماز نہیں، دین نہیں ہے. فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ کافر ہے. اور فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی باقی اعمال اللہ قبول کرے گا، اگر نماز درست نہیں ہے تو اللہ تمام اعمال کو رد کر دے گا. لے جاؤ اس کو رندی کے ٹوکری میں ڈال دو. جب اس نے میری سب سے بڑے حقوق کی پابندی نہیں کی، اس کے اور اعمال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. ایک شخص اگر پوری زندگی زکات ادا کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے ہوئے مر جائے، ایک شخص روزانہ خانے کعبہ میں جا کر ماتھے ٹیکے، لیکن اگر وہ فرائض کی پابندی نہیں کر رہا ہے، فرض نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اللہ کو اس کی نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکات کی ضرورت ہے، اسے کسی اعمال کی ضرورت نہیں. اس کو اللہ کو اس کے نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہم نے فجر پڑھی کی نہیں. فجر پڑھنے کے بعد میں جو روزگار میں گیا، جاب میں گیا، دکان پر گیا، روزی کی تلاش میں گیا، تو میری روزی کیسی تھی؟ وہاں میں نے کچھ ڈنڈی تو نہیں ماری، غلط تو میں نے نہیں کیا، میرا کاروبار سودی تو نہیں تھا، میں نے فراڈ تو نہیں کیا، میں جاب میں تھا تو میں نے نوکری میں کوئی سستی تو نہیں کی، میں اگر مزدوری پر تھا تو میں نے مزدوری میں کوتاہی تو نہیں کی. آج کل ہمارے بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں کاریگر ہیں، مستری ہوں گے، لیبر ہوں گے، میکینیکل ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا ہوں گے. ان حضرات کے لیے امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو 100 روپیہ دیا، آپ نے اس میں سے 90 روپیہ جو ہے 10 روپیہ غائب کر دیے. یہ صرف یہ خیانت نہیں ہے، یہ خیانت کی قسم ہے. خیانت کی قسم یہ بھی ہے کہ میں نے مستری رکھا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کے لیے کہ میرے پاس آؤ، 8 گھنٹہ تمہاری ڈیوٹی ہے، 1000 روپیہ تمہاری مزدوری ہوگی. اس 8 گھنٹے میں بحیثیت مستری کی اس کی امانت یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے میں امانت کے ساتھ اس 8 گھنٹے کو اس 8 گھنٹے وہ مزدوری کرے. اگر وہ جان بوجھ کر کبھی پاخانے کے بہانے سے، کبھی پیشاب کے بہانے سے، کبھی سرتی کھانے کے بہانے سے، کبھی پانی پینے کے بہانے سے، کبھی گپ کرنے کے بہانے سے اگر وہ 8 گھنٹوں میں کوتاہی کرتا ہے تو اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. کیا ہم لوگوں نے کبھی اس پہلو سے غور کیا؟ ہمارے اکثر وہ بھائی جو لیبر اور مستری کرتے ہیں، یا بڑے گیری کرتے ہوں، راج مستری کرتے ہوں، پینٹر ہوں، کسی بھی لائن کے ہوں، ان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے ایک مزدوری طے کی ہے تو آپ ایمانداری کے ساتھ اس ڈیوٹی کو پورا کیجیے. اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں سوٹی کھانے میں، کھیلی ملنے میں، پیشاب پخانے کے بہانے سے اور
ہر 2-4 منٹ کے بعد آرام کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو یہ مان کے چلیے کہ آپ اپنی ڈیوٹی میں خیانت کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. اور آپ اس کے ذریعے سے جو روزی کما رہے ہیں وہ حرام کی ملاوٹ ہوگی اس میں، کیونکہ آپ نے 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے ڈیوٹی کی اور آپ نے مزدوری 8 گھنٹے کی. لہذا حلال روزی کے کمانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. لہذا 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم لوگ دیکھیں فرمایا کہ بہت ہی عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو ٹٹولے، اور فرمایا وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، یعنی آخرت کی تیاری کرے. اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بہت ہی بیوقوف ہے وہ شخص، بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات پر چلے، منمانی زندگی گزارے. یہ دنیا منمانی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے. منمانی زندگی گزارنے کی جگہ جنت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے. ہم کو بیچ میں راستہ نہیں بھٹکنا ہے. ہمارے بابا، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے بابا ہیں، وہ جنتی سے تو آئے تھے، اور انسانوں کی اصل منزل جنت ہے. لیکن لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں کی رنگریلیوں میں کھو گئے، یہاں کی رنگینیوں میں غائب ہو گئے، یہاں کے چمک دمک میں گم ہو گئے. تو پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کی جیسی کتابیں نازل کی، نبی نازل کیے، رسول برپا کیے، تاکہ ان کو اصل منزل دکھائی جائے، اصل راستہ دکھایا جائے، اصل ٹھکانہ بتایا جائے کہ اللہ کے بندوں دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، دنیا پہ گزرگاہ ہے، چند دن کے لیے آئے ہو، اصل منزل تو تمہاری جنت ہے. تمہیں وہ کام کرنا ہے جو تمہیں جنت تک پہنچائے. لہذا ہم سب لوگوں کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے نا بھائی انشاءاللہ. جنت والے اعمال کیا ہیں؟ جنت والے اعمال یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی. اب ہم میں سے ہر شخص کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے احکام ہماری زندگیوں میں کیا کیا ہے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میرے بھائیوں، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے. ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ جو اسمارٹ فون بھی ہوں گے. بہت آسان اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے یا دور دراز کے علماء سے، جن کے علم پر، جن کے تقوی پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ شخص میری اچھی رہنمائی، صحیح رہنمائی کریں گے، یہ قرآن و حدیث کے احکام کو بتانے میں کسی قسم کا جھول نہیں رکھیں گے، ان علماء سے رابطہ رکھیے. زمانہ بہت ہی زیادہ خراب آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستکون بادروا بالاعمال، کہ دیکھو اعمال میں، نیک کاموں میں جلدی کرو. فستکون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. کاموں میں جلدی کرو. قریب ایسے فتنوں کا دور آئے گا کہ انسان صبح اچھا خاصا مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا. شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا. فرمایا کہ دنیا کی قلیل اور حقیر مال و متاع اور چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان کا سودا انسان کر لے گا. وہ زمانہ آج ہمارے سامنے ہے. روزانہ نئے فتنے ہمارے سامنے وجود میں آ رہے ہیں. یہ کورونا ایک فتنہ ہے، بیماری کے ساتھ ساتھ فتنہ ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے فتنے دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں. لہذا ہم لوگوں کو نیک اعمال میں جلدی کرنا ہے. لہذا اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، اسی میں آپ کی اور ہماری حفاظت ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آئے اپنے من سے نہ کریں، علماء سے پوچھ کر کریں. مولانا صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا ایسا ہو گیا، اس کا مسئلہ کیا ہے بتا دیجیے. میں وضو کر رہا تھا ایسا ہو گیا، میرا وضو کیسے ہوگا صحیح، میں غسل کیسے کروں. میں کاروبار کرتا ہوں، دکان میں رہتا ہوں،
گراہک آتے ہیں، میں سامان کیسے بیچوں؟ موبائل میں بیچتا ہوں، میں اس کی زیادہ تعریف کر دیتا ہوں جو حقیقت برخلاف ہے. کیا میرا یہ کاروبار صحیح ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب میں بینکنگ کاروبار کرتا ہوں، مجبوری ہے میں میرے بینکنگ کاروبار کرنا، اس کے بغیر میرا کاروبار نہیں چل سکتا، میں اس کو کہاں تک لے جا سکتا ہوں؟ مولانا صاحب میں زمین خریدنے والا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میں قرض لینا چاہتا ہوں، میں کیسے قرض لوں؟ مولانا صاحب میرے اوپر بہت قرض ہو گیا، میں گھر گروی رکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ مولانا صاحب میں ملازم ہوں، کن ڈپارٹمنٹ میں میری ملازمت صحیح ہوگی؟ بینکنگ میں میری ملازمت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری دیگر جگہوں پر میری ملازمت صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں جاب کرتا ہوں، میں کسانی کرتا ہوں، میں کھیتی کرتا ہوں، میں کیسے کروں؟ میرے گھر میں شادی ہے، میں شادی کیسے کروں؟ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، میں کیا کروں؟ میرا پڑوسی ہے، میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ پڑوسی مجھے ستاتے ہیں، میں کیا کروں؟ زندگی کا ایک ایک مسئلہ آپ پوچھ کر چلیں، تب آپ کی زندگی کی گاڑی صحیح راستے پر گزرے. اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر چلے، اور دوسرے لوگ اپنے بچوں کو، آنے والا جو زمانہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم ان فتنوں کے دور میں، اس آگ لگی ہوئی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آئندہ جو 10 20 سال 50 سال کے بعد کا جو زمانہ آنے والا ہے، اور زیادہ قیامت سے قریب اور زیادہ فتنوں کا دور ہے. پہلے فتنہ چل کر آتا تھا، دوڑ کر آتا تھا، گاڑیوں کی اسپیڈ میں آتا ہوگا. آج زمانہ، آج فتنے، آج پریشانیاں، آج فسادات بجلی کی رفتار سے آ رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آج ہمیں یہاں اسی لمحے یہاں پتہ چل رہا ہے. تو فتنے بھی اسی دور سے آ رہے ہیں. لہذا ہمیں بحیثیت ذمہ دار کے، بحیثیت باپ کے، سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی حفاظت ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ اگر ہم نے بچوں کے تعلق سے، اپنی نسل کے تعلق سے تھوڑی بھی غفلت اور سستی کی، یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. جو آج 15 سال 10 سال 20 سال کے نوجوان ہیں، الا ماشاء اللہ جن کے والدین نے وقت پر صحیح تربیت کی، وہ تو صحیح راستے پر ہیں، نہیں تو جنہوں نے تھوڑی بھی غفلت کی ہے، ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. وہ آج نہیں مانتے کیا کہنا ہے، ماں باپ کا کہنا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو. ماں باپ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، عزت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے تمہیں جنت نصیب ہوگی. ماں، اور فرمایا ان من اوسط الاب اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہے تم اس کو باقی رکھو چاہے توڑ دو. توڑنے کا مقصود کیا ہے؟ کہ ان کی خدمت کر کے، ان کی ان کو راضی کر کے جنت تو پاؤ گے، اور ان کی بے ادبی کرو گے تو گویا تم نے جنت کا دروازہ توڑ دیا، تم جنت میں نہیں جا سکتے. ہمارے نوجوانوں کو کیا پتا ہے یہ؟ اگر یہ چیز پتا ہوتی اور ہم نے بچوں میں بچپن میں اگر ہم کو یہ چیز سکھائی ہوتی، تو آج ہرگز وہ بچے ہمارے اس طرز کے نہیں ہوتے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری بحیثیت باپ کے، بحیثیت ذمہ دار کے، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور تعلیم و تربیت میں بھی اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ جو دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث یہ دینی تعلیم ہے، سائنس ٹیکنالوجی حساب میتھ، یہ جو ہے دنیاوی تعلیم ہے، یہ غلط تقسیم ہے، یہ غلط تقسیم ہے. اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا جہاں ایسا آیا ہو علم دنیا علم آخرت، یا علم دین علم دنیا، نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث علم کے بارے میں آئی ہے، آپ ہمیشہ علم ضار، علم نافع، نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم. اللہ کے رسول ہمیشہ طلب کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے ایسے علم سے حفاظت فرما، پناہ عطا فرما جو نفع بخش نہ ہو،
جو نقصان پہنچانے والا ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جو شخص قرآن اس لیے پڑھے لیماری بھی العلماء، کہ علماء سے تکرار کرے یا علماء کی برابر اپنے آپ کو دکھائے اور لوگوں سے بحث کرے یا لوگوں کو اپنے آپ کی طرف متوجہ کرے کہ میں بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، میں بہت بڑا عالم ہوں، لوگ مجھے مولانا کہیں، اس نیت سے اگر کوئی قرآن حدیث پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ کہ قرآن حدیث پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ اس کی نیت غلط ہے تو لہذا وہ علم دین نہیں، وہ علم دنیا ہے۔ اگر کوئی شخص سائنس اور ٹیکنالوجی اس لیے سیکھ رہا ہے، سائنس اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں اس سے اللہ کی حقیقت کو سمجھوں گا۔ سائنس کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت کا ظہور ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، لوہے کے ٹکڑے کو جو ہوائی جہاز بنا کر ڈال دیا، اس کو سیکھنا، اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، اگر کہ اس نیت سے اگر سائنس پڑھ رہا ہے تو وہ عین دین ہے، وہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم نہیں ہے، علم نافع اور علم زار کی تقسیم ہے۔ ہمارے ان جیسے اداروں میں جو قرآن کریم کا ادارہ اس دور میں، اس علاقے میں جہاں آپ لوگ ہیں، یہ اندھیرے میں چراغ جلانے کے معنی میں ہے۔ اگر آج یہ چراغ یہاں بجھ جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اور ہمارے ان دیار میں، ان پہاڑی علاقوں میں، نیپال جیسے ملک میں جہاں مسلمان کتنے ہیں ہم لوگ کتنے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں معلوم ہے؟ 4.4، 5% مان لیجیے، 10% اگر ہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تتھیانک صحیح نہیں ہے، سروے صحیح نہیں ہوا ہے، چلو مان لیتے 4 کو 8 مان لیں، باقی 92% کون لوگ ہیں؟ 8% کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا 8% تو تعداد کے اعتبار سے ہیں۔ اس 8% کی آبادی میں ہمارے تعلیمی ادارے کتنے ہیں؟ ان کا نظام کیا ہے؟ سسٹم کیا ہے؟ ہمارے پاس مدارس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس اسکول کتنے ہیں؟ ہمارے پاس کالجز کتنے ہیں؟ ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم کا ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ ہم جو اپنے بچوں کو اسکول کے نام پر وہاں بھیجتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ کفر پڑھا رہے ہیں، شرک پڑھا رہے ہیں، سنسکرتی کے نام پر بے حیائی سکھا رہے ہیں، ناچنا گانا تالی بجانا نمستے کرنا، اور سرسوتی پوجا ہے، یہ پوجا ہے، یہ فیسٹیول ہے، کرسمس ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں سے کوئی اسلامی ہے؟ پھر ہم اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنا کر مہنگی فیس دے کر اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ آگ کی بھٹی میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اپنے عقیدے جلا کر آؤ، جاؤ اپنا مذہب جلا کر آؤ، جاؤ اپنی تہذیب مٹا کر آؤ۔ لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہماری بچیاں جوان ہوتی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں، کسی دن بغیر ہمیں بتائے کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے غیر کی بچیاں اٹھا لاتے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان قوم کے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری ایک بچی بھی اگر ہماری بچی اگر چلی گئی، یہ پوری قوم کے لیے کلنک ہے، داغ ہے، بدنما دھبا ہے۔ پوری قوم مجرم ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے کہ ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح انتظام نہیں کیا اپنے بچوں کے پڑھنے کا۔ اور بحیثیت قوم کے یہ ہمارے اوپر پہلا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ ہم پڑھائی کے نام پر شرک پڑھا رہے ہیں، پڑھائی کے نام پر کفر پڑھا رہے ہیں، سنسکرتی اور کیا کہتے ہیں کلچر کے نام پر بے حیائی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، جتنا چھوٹا کپڑا اتنا اچھا۔
ابھی مسلم آیوگ نے کچھ دن پہلے ایک لیٹر جاری کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو، کہ مسلمان بچیوں کو اسکول میں کالجز میں جائیں تو ہمارے جو سمودائے کا جو لباس ہے، کرتا سلوار حجاب پہن کر جائیں۔ مانگ کی تھی کہ حکومت سے کہ اس کی اجازت دی جائے۔ اس کے اوپر ایک بڑا معاملہ بچا کہ نہیں، یہ مسلمان ملک نہیں ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی ممالک جو حجاب چھوڑ رہے ہیں، اور نیپال میں جو ہے روڑی بازی کہاں سے ہو جائے گا۔ یہ حالات ہیں ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری آپ حضرات کو میں کہتا ہوں کہ اگرچہ آپ کہیں گے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، ہم لوگ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، 100 کی لاٹھی ایک کا بوجھ ہوتا ہے، قطرہ قطرہ مل کر سمندر ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اتنے 200 400 500 کی تعداد میں ہو کر ایک ادارہ نہیں چلا سکتے؟ اگر نہیں چلا سکتے تو آپ جو ہے کم ہمت ہے، میں یہ کہوں گا، معاف کیجیے گا مجھے۔ آپ جب اپنے دن بھر کی کوشش سے اپنے 5 بچوں کو کما کر اچھا کھلا سکتے ہیں، ان 5 بچوں کو اچھا تو کھلا سکتے ہیں کہ اچھی تعلیم دینے کا انتظام نہیں کر سکتے، اس کو بھی آپ اپنی ضرورت میں سے ایک ضرورت سمجھیے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جس امت کو، جس قوم کو، جس امت کا قرآن، جس امت کا مذہبی، جس قوم کی مذہبی کتاب، جس کا پہلا لفظ پڑھائی سے شروع ہو۔ اللہ نے فرمایا اقرا، قرآن کریم جب نازل ہوا سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اور سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا اقرا، پڑھو، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ساری بیماریوں کی جڑ جہالت ہے۔ جب قوم پڑھے گی تو آگے بڑھے گی، پڑھائی کے بغیر قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم پڑھائی میں پیچھے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہوا کھیتی میں لگا دیا، بچہ 15 سال کا ہوا 16 سال 17 سال کا ناگریتا بنایا، 20 سال کا پاسپورٹ بنا کر باہر بھیج دیا، 2-4 ہزار روپیہ ملنے لگے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ماشاء اللہ میرا بچہ تو کما کر دینے لگا۔ میرا بچہ میرا ATM کارڈ نہیں ہے، میرا بچہ میری پڑھائی کے پیسے کمانے کی مشین نہیں ہے، میرا بچہ تو وہ ہے جو پوری قوم کی لیڈری کرے گا، پوری قوم کو آگے لے کر جائے گا۔ اس کے لیے میں بھولوں گا، میں پگھلوں گا، میں پڑھائی کا انتظام کروں گا، میں خون پسینے بہاؤں گا، لیکن میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا، ایسی تعلیم جو اس کے عقیدے کی حفاظت کرے، ایسی تعلیم جو اس کے دین کی حفاظت کرے، ایسی تعلیم جو اس کی شخصیت کی حفاظت کرے، ایسی تعلیم جو اس کی تہذیب کی حفاظت کرے، اور ساتھ ساتھ وہ ملک کا ایک باوقار شہری ہوگا، پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ شہری ہوگا، جو ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہو جائے تو اپنے قوم کی صحیح ترجمانی کرے۔ وہ اپنے مسجد میں ہے تو نمازی ہے، گھر میں ہے مومن ہے، وہ سرکاری آفس میں بھی رہے گا، سرکاری محکموں میں بھی رہے گا، وہ سیاست میں بھی رہے گا، تعلیم میں بھی رہے گا، پارلیمنٹ میں بھی رہے گا۔ اس لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے اس دیار میں یہ ادارہ موجود ہے جو مدرسہ عربیہ اسلامیہ محمدیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے۔ گھنگور ڈھکا تاریخی میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے، جس میں تیل اور جس کو جلائے رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ ہم نے مدرسے کو چند روپے تعاون کر دیا۔ آج ہمارے مدرسے صحیح کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ پورے ملک میں ایک ادارہ نہیں ہے، ایک مدرسہ نہیں ہے جہاں جو ہے پورا عالم بن کر اور قوم کی خدمت کرنے والا ایک مکمل شخص پیدا ہو کر نکلے۔ پورے ملک میں مسلمانوں کا ایک اسکول نہیں ہے، ایک کالج نہیں ہے، ایک یونیورسٹی نہیں ہے جہاں قوم کے لوگ، قوم کے بچے پڑھ کر دوسری قوم کے برابر دوڑ میں شریک ہو سکے۔ اور یہ 21ویں شتابدی ہے، یہ کمپٹیشن اور ریس کا دور ہے۔ دوسری قومیں کہاں ہیں؟ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں،
اور جب تک ہم تعلیمی میدان میں مضبوط نہیں ہوں گے ہم کسی بھی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اگلے 20 سال آئندہ 20 سال پوری قوم کو بحیثیت قوم ایک مسلمان قوم کے مسلم سمودائے کے ایک جٹ ہو کر چاروں طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف تعلیم پر محنت کرنی ہوگی. ایک طرف حافظ علماء تیار کرنے ہوں گے, دوسری طرف ڈاکٹر انجینئر وکلا تیار کرنے ہوں گے, ایڈوکیٹس تیار کرنے ہوں گے, سیاستداں تیار کرنے ہوں گے. ہماری قوم کے وہ لوگ جو چن کر وہاں جائیں, پالیسی میکنگ اداروں میں پہنچانا ہوگا, پارلیمنٹ میں پہنچانا ہوگا, تب جا کر ہمارے حقوق کی کوئی لڑائی لڑے گا, کوئی حقوق کی بات کرے گا. آج ہمارے نام پر جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں وہ صرف اپنی سیاسی روٹیاں سیکتے ہیں, قوم کا کوئی بھلا نہیں کرتے. وہ مسلم قوم کے نمائندے نہیں ہیں, وہ تو پارٹی کے جھولا اٹھانے والے, جھولا ڈھونے والے لوگ ہوتے ہیں, جو چاپلوسی کے دم پر, جو سفارشات کے دم پر, جو نہ جانے کن کن بہانوں سے بکھیڑوں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ وہی کرتے جو ان کی پارٹی کو پسند ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, یہ مدرسہ آپ کے درمیان ہے, اس مدرسے کو آگے بڑھائیں. آج صرف یہ حفظ کا مدرسہ ہے, آپ اس کو اور اتنا مضبوط کر دیجئے کہ یہاں حفظ کی اچھی پڑھائی ہو, ساتھ ساتھ یہاں کلاس کی تعلیم ہو, اور یہاں جو لوگ لگے ہوئے محنت میں ان کو جو ہے کمی کا احساس ہے کہ جگہ کم ہے, واقعی جگہ کم ہے. اگر آپ لوگ ایک قوم بن جائے, ایک ملت بن جائے اور سب لوگ اس فکر کو اوڑھ لیں کہ ہم اس علاقے کے اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی, دینی اور عصری تعلیم کا انتظام ہم خود کریں گے, اور ہمارے بچوں کو ہم اپنے اداروں میں پڑھائیں گے جہاں ان کی مذہب, ان کا دین, ان کی تہذیب, ان کا سماج اور ان کی شخصیت, ان کا عقیدہ باقی رہے. اس کے لیے آپ حضرات کو مل جل کر متحدہ کوشش کرنی ہوگی, اور یہ ادارہ جو آپ کے رجھر میں واقع ہے, میں ہمت کی داد دوں گا, میں حوصلوں کی داد دوں گا کہ ایسے نامساعد حالات میں, ایسے دور افتادہ علاقے میں آپ حضرات کی محنت, آپ حضرات کی نوازش, آپ حضرات کے عطیات سے, آپ حضرات کی حلال کمائی کے پیسوں سے ان حضرات نے ایک انتظام چلایا ہے. 10, 15, 20 بچے کتنے یہاں ہیں, پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. آج ایک حافظ قرآن حکومت کو عطا ہوا ہے, اس کی دستاردہی کا پروگرام ہے. اللہ جو ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے حوصلوں میں اور اللہ ترقی نصیب فرمائے, ان کو اور حوصلہ بخشے, آگے بڑھ کر ہمت سے کام لے. اور ان حضرات نے آگے بڑھانے کے لیے, ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے نقشہ رکھا ہے. اس پر دوسری منزل چڑھانا چاہ رہے ہیں. ابھی صرف ایک ہال ہے, اسی میں پڑھنا, اسی میں کھانا, اسی میں رہنا, بچوں کو پریشانی ہے. اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ دوسری منزل بن جائے تاکہ کھانے کا الگ نظام ہو, سونے کا الگ نظام ہو, پڑھنے کا الگ نظام ہو, کچھ زیادہ بچے 15 کے بجائے 30 بچے پڑھنے والے بن جائیں. ایک ادارہ, ایک ارادہ ہے, ایک عزم ہے. آپ حضرات کے عطیات اور نوازشات پر ان کی امید ہے, لہذا انہوں نے لگایا ہے کہ 17 لاکھ تقریباً اس کا بجٹ ہے. اور انشاءاللہ یہ سب انشاءاللہ یہ مرد مجاہد کھڑا ہوا اس ہمت پر کہ آپ حضرات تعاون کریں گے, وہ دور بات کریں گے. انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات اگر مل جل کر اپنی ضرورت سمجھ کر کہ ادارہ مضبوط ہوگا, ہمارے بچے پڑھیں گے, ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے, اگر اس کو ضرورت سمجھ کر اگر آپ حضرات آگے بڑھیں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ بٹائیں, ان کے قدموں میں قدم ملائیں, ان کے شانہ بشانہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ 15, 16 لاکھ 17 لاکھ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کے دربار میں, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہمت مردہ مدد خدا, بندے تو آگے بڑھ, راستہ چلنا تو شروع کر, راستہ آسان کرنا دکھانا میرا کام ہے. انہوں نے راستہ چلنا شروع کیا ہے. آپ حضرات کے تعاون اور امید پر اب آپ حضرات میں سے بتائیں کہ 17 لاکھ روپیہ کا جو بڑا بھاری بجٹ ہمارے سامنے ابھی نظر آ رہا ہے, لیکن وہ شروع تو ہوگا 1 روپے سے. لہٰذا وہ کون سا پہلا شخص ہے جو کھڑا ہو کر اپنی جیب پر, اپنی آمدنی پر نظر نہ کرتے ہوئے اللہ کی نوازش, اللہ کے عطیے, اللہ کے بھروسے پر کہے کہ میں اس ادارے کے لیے پہلے نمبر پر اتنا